مسلم مرد کے لیے نماز چھوڑنے کا اسلام کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ سن لیجئے، جو لوگ اپنے مال سے زکات نہیں دیتے، جو اپنی فصلوں سے عشر نہیں نکالتے، وہ حرام کھا رہے ہیں۔ پیغام سنا دیں گے، اسلام 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 زندہ باد۔ کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، انگن بے شمار درود و سلام نبی ابو الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اس ذات کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، جس نے ہم کو مسلمان بنایا اور اس گزرے دور کے اندر، اس فطر دور کے اندر، نہایت ہی مصروف دور کے اندر تمام دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا، یہاں پہ بیٹھنا، میرا سنانا اور آپ کا سننا، میرا سنا کے اس پر عمل کرنا اور آپ کا سن کے اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے ہمارے سارے نیک اعمال۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس سے پہلے انسان بنایا۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ سب سے بہترین اگر میں نے اس دنیا میں کوئی چیز بنائی ہے، اگر سب سے خوبصورت کسی چیز کو ایک چیز کے اندر ڈالا ہے تو وہ انسان ہے۔ اگر سب سے زیادہ خوبصورت شیپ کسی چیز کی ہے تو وہ انسان کی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، وہ کامیاب ہوگے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے باغات ہیں۔ اور ساتھ ہی فرما دیا جو انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی باتوں پر کان نہ دے، اللہ تعالیٰ کی روکی ہوئی چیزوں سے نہ رکے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو سب سے گھٹیا ترین بھی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر سب سے بری چیز کی مثال دی جاتی ہے تو وہ کتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتوں کی بھی مثالیں دی ہیں، جانوروں کی بھی مثالیں دی ہیں، گدھوں کی بھی مثالیں دی ہیں انسانوں کو، کس وجہ سے کہ جو انسان نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا ان کو۔ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل، کہ جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہوگا، منافقین کو ان کے اندر پھینکا جائے گا، جہنمیوں کا خون پسینہ پیپ سب کچھ ان کے اوپر گرے گا۔ منافقین بھی انسان ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، حسن حسین، امیر معاویہ، یہ سب انسان ہیں۔ ادھر عبداللہ بن ابی، ابو لہب، فرعون، یہ سب حامان بھی انسان ہیں۔ اور ایک انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ دوسرے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکوں گے۔ تو کیا وجہ ہے اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے گا، وہ بچ جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت مقام دیں گے، اس کی بہت اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کریں گے کہ جس طرح چوٹی کا چاند ہوتا ہے۔ جب رمضان کا چاند آتا ہے نا پہلے دن کا، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، سب لوگوں کی جب صاف جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر ہمیں آسمان صاف دکھائی دے، اونچی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر ہمیں سب کچھ صاف دکھائی دے۔ کیوں یہ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، محنت؟ کیونکہ انہوں نے پہلے دن کا چاند دیکھنا ہے، انہوں نے پہلے دن کا چاند دیکھنا ہے، تو ان کو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ اور جو چودھری کا چاند ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، ہم ویسے ایسے نظر نہ بھی اٹھائیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے چودھری کا چاند۔
مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور رات کے وقت اگر ہم لائٹ نہ بھی جلائیں تو چاند کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح کریں گے جس طرح دنیا میں تم 24 کا چاند دیکھتے ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے گا، بتائی ہوئی چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کے رسول کی پیروی کرو، فاتبعونی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، صرف محبت نہیں کرے گا۔ انسان بہت بڑا گنہگار ہے، انسان بھول جانے والا ہے، انسان کا بھولنا اس کی فطرت کے اندر لکھ دیا گیا ہے، غلطیاں کرنا انسان کی فطرت ہے، غلطیاں دن رات میں اس سے ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو غلطی کر کے پریشان نہ ہونا، اگر تو میرے رسول کی بات مانے گا میں تجھ سے محبت کروں گا اور تمہاری غلطیاں معاف کروں گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں رسول دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، اس کے اندر ہی تمہاری بھلائی ہے، دنیا کے اندر بھی تم کامیاب رہو گے، آخرت کے اندر بھی تم سے ضرور ٹھہرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ہم پر جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ان کا پیروکار بنایا۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی، جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیا، اپنا رہنما پیشوا مان لیا، اللہ تعالیٰ کو وحدانیت کو قبول کر لیا، فرشتوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے، قیامت پر ایمان لے آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو نہیں چھوڑتے، ساتھ ہی اس پر احکامات لاگو کر دیتے ہیں۔ اب اگر تو یہ کام کرے گا تو تیرا ایمان تجھے فائدہ دے گا، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو تیرا ایمان تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہر چیز جو بھی بنائی جاتی ہے یہ چھت ہم نے بنائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے کہ ہمیں گرمیاں آئے تو گرمی سے بچائے، سردیاں آئے تو سردی سے بچائے، بارش آئے تو ہمیں بارش سے بچائے، اندھیری آئے تو ہمیں گرد و غبار سے بچائے۔ اگر یہ چھت ہم نے اس لیے بنائی ہے اور یہ اپنا کام نہیں کر رہا، یہ چھت ہم نے بنائی ہے کہ بارش کا پانی نیچے نہ آئے، تو بارش کا پانی بھی نیچے آ رہا ہے۔ ہم نے یہ چھت اس لیے بنائی کہ ہمیں سردی سے بچائے گی، ہمیں نہیں بچا رہی، ہمیں گرمی سے نہیں بچا رہی، اندھیری آ رہی ہے تو ہمیں گرد و غبار سے نہیں بچا رہی، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اس چھت کو گرا دیں گے اور اس کی جگہ دوسری چھت ڈال دیں گے جو ہمیں ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے، جو ہمارے مقصد کو پورا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں، جنوں کو اس لیے بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو بنانے کا مقصد ہے۔ اگر کوئی انسان اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی عزت میں فرق آئے گا، نہ اس کی سلطنت میں، نہ اس کی جلالت میں، نہ اس کی بزرگی میں، نہ اس کی عزت میں، اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس میں نقصان ہے تو انسان کے نقصان ہے۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا تو یہ 5 چیزیں اس پر فرض ہو گئی ہیں، اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کرتا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام سے انکار کر دیا۔ دن میں 5 نمازیں، رمضان کے روزے، سال کے بعد صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر زکات، صاحب استطاعت پر حج، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان۔ اگر یہ 5 چیزیں وہ کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر ایک بھی اس نے اسکپ کر دی ہے تو وہ اس کی کامیابی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن انسان سے، بندے سے، مسلمان سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے سارے معاملات کامیاب ہو جائیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ باقی سوال پوچھیں گے نہیں۔ جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، اصحاب المیمنہ میں وہ شامل ہو جائے گا، جنت کا داخلہ سے مل جائے گا۔ اور دوسرا حصہ اس حدیث کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں ناکام ہو گیا تو وہ حقیقت میں ناکام ہو گیا، اس کے باقی معاملات بھی، اور وہ اصحاب المشأمہ میں شامل ہو کر جہنم کی طرف چلا دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک مومن مرد کے لیے، ایک عاقل بالغ مسلم مرد کے لیے نماز چھوڑنے کا اسلام کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تصور ہی نہیں رکھا کہ مرد نماز چھوڑے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو رخصت دی ہے کہ وہ مہینے کے اندر ایام مخصوصہ میں 3-4 دن نمازیں چھوڑ سکتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے۔ اور ایک مسلمان مرد عاقل بالغ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ رخصت نہیں دی کہ اس کو ہوش کے اندر بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، پھر وہ نماز چھوڑ دے گا تو وہ گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنے کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں، کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اگر تم لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ نماز نہیں چھوڑنی، ہر صورت پڑھنی ہے۔ اگر تم جنگ کے اندر ہو، دشمن تمہارے مقابلے میں ہے، تم نے ذرا سی بھی غفلت برتی تو تمہاری جان جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ایک مرد مومن کو نماز کی رخصت نہیں دی۔ حالانکہ زندگی اور موت کی کشمکش چل رہی ہے، انسان کو سب سے زیادہ فکر اپنی جان کی ہوتی ہے، نہ اس کو اپنے گھر والے چھوڑ کر آ گیا ہوتا ہے، دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر آ گیا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گیا ہے، بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی رخصت نہیں دی، نماز تم نے پڑھنی ہے۔ ہاں، سہولت ضرور دے دی، کمی ضرور کر دی کہ تم جس طرح بھی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو، سواری پر ہو پھر بھی پڑھو، 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تو 2 پڑھ لو، اگر 2 بھی نہیں پڑھ سکتے تو 1 پڑھ لو، اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اکیلے پڑھ لو، اگر تمہارا منہ قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا تو جدھر تمہارا منہ ہے تم ادھر تو منہ کر کے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری قبول کر لے گا۔ عام روٹین میں تم نماز پڑھتے ہو تو تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے، جان کے اندر تم ادھر ادھر دیکھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز پھر بھی قبول کر لیں گے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی، نماز لازمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ جس طرح ہم کھانا نہ کھائیں تو ہمارا بدن کمزور پڑ جاتا ہے، جس طرح ہمارے بدن کو دن میں کم از کم 1 مرتبہ تو کھانا ملنا چاہیے، 1 مرتبہ، عام روٹین میں تو ہم 3 مرتبہ کھاتے ہیں، کم از کم ہمارے بدن کو 1 مرتبہ تو کھانا دینا چاہیے۔ جو 1 مرتبہ بھی اپنے بدن کو کھانا دیتا ہے وہ ایسا ایسا کمزور نہیں ہوتا، جو اپنے بدن کو اچھی غذا دیتا ہے، اچھا کھانے کو اس کو وقت پر دیتا ہے، اس کھانے میں کمی نہیں کرتا، اپنی صحت کا اچھے سے خیال رکھتا ہے، تو اس کو
اچھی صحت نظر آتی ہے اس کو اس کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ تخلیق کی ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر بنا دیا، ہمارے ہاتھ بنا دیے، ہمارا ایک مکمل جسم بنا دیا، ڈھانچہ بنا دیا، تو ہمارے اوپر بس اس کی کیئر لازمی ہے کہ ہم نے اپنی اس باڈی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ گندی ہوگی تو ہم نے اس کو دھونا ہے، ہم نے نہانا ہے، اس کو بھوک لگے گی تو ہم نے اس کو کھانا دینا ہے، اس کو آرام، یہ تھک جائے گی تو ہم نے اس کو آرام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرح سے تخلیق کی، جنہی طرح سے دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں تخلیقوں کی فضا اس دنیا کے اندر اتار دی۔ اگر تم ایک تخلیق کو غذا دو گے تو صرف وہی درست رہے گی، دوسری جو تمہاری تخلیق ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ دوسری تخلیق، ایک تو یہ تخلیق ہے جسمانی تخلیق، دوسری تخلیق ہے روحانی تخلیق۔ جب ہم فوت ہوتے ہیں تو ہمارا جسم یہیں پر رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز جاتی ہے وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری دوسری تخلیق ہے، وہ ہماری روحانی تخلیق ہے۔ جس طرح ہم اپنی اس تخلیق کا خیال رکھتے ہیں، اس طرح اگر ہم اپنی روحانی تخلیق کا خیال نہیں کریں گے، اس کو وقت پر غذا نہیں دیں گے، اس کو مطلوبہ چیزیں ہم اس کو نہیں پہنچائیں گے، وہ دن بہ دن کمزور ہو جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اس کا نقصان تو اس دنیا کے اندر ہو گیا، تمہیں اس کا اثر جو نقصان ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ اس تخلیق کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہان کی دو بنائی ہے، ایک دنیا کا جہان، ایک آخرت کا جہان۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق بھی دو طرح کی، ایک جسمانی تخلیق، ایک روحانی تخلیق۔ جسمانی تخلیق اس جہان میں رہ جائے گی، روحانی تخلیق اس جہان میں چلی جائے گی۔ جب روحانی تخلیق اس جہان میں چلی گئی تو اس تخلیق کا تعلق ختم، اس جہان کا اس جہان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس جہان کا سلسلہ شروع کریں گے، قیامت کا دن شروع ہوگا، محشر شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دیں گے، تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ خدا کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ تمہارا جسم باقی نہیں رہے گا، تمہاری عزت وقار باقی نہیں رہے گا، تمہارے محل اور گاڑیاں نہیں رہے گی، تمہاری اولاد بیوی بچے نہیں رہیں گے، تمہارا محنت کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں گے۔ جو اللہ کے پاس جائے گا وہ تمہاری روح جائے گی۔ خدا اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اپنی روح کا خیال کیجیے، اپنے جسم سے زیادہ اپنے روح کا خیال رکھیے، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس نے تمہیں نجات کا تمہاری فیصلہ ہونا ہے کہ اے بندے تو نے اس تخلیق کو کیا دیا، اب تیری نجات ہے جب بربادی ہے۔ تو اس تخلیق کی غذا کیا ہے؟ دن میں 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ، اور ہر استطاعت والے مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ حج، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسالت کا اقرار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، دل سے بھی زبان سے بھی، اور اس پر عمل پیرا بھی ہو، قیامت پر بھی یقین رکھے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی یقین رکھے، فرشتوں پر بھی یقین رکھے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے زیادہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سفر کی دعا، پرانی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، واش روم میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، یہ سب دعائیں، اور اس طرح دوسرے اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ جتنے بھی ہم اپنی روح کو پہنچائیں گے، ہماری روح اتنی چست ہوگی، اتنی ہماری روح مضبوط ہوگی، اتنی ہماری روح طاقتور ہوگی، اور اتنا ہی ہماری نجات کا ذریعہ آسان ہو جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور جتنی ہماری روح مضبوط ہوگی، جتنی ہماری روحانی تخلیق مضبوط ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھی اتنا بڑا مقام عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے
اور ایک بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال مردے اور زندہ جیسی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس کی مثال زندہ جیسی، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ اور آج ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ ہے ہماری معیشت کی تنگی۔ ہم جو رو رہے ہیں، دن ب دن چڑھتی مہنگائی جو ہو رہی ہے اور مختلف قسم کی مسائل جو ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے ملک پر ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں، اور ان سب کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے، ہماری معیشت مضبوط نہیں۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہمیں بتا تو صحیح، ہم اس المیہ سے کیسے باہر نکلیں، اس المیہ کو کیسے سولو کریں، اس معیشت کو کیسے مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ تیرے اندر مکمل ضابطہ حیات ہے، قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آنے والے ہیں ان سب کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اے قرآن ہمیں بتا نا یہ ہم پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، ہماری معیشت کمزور کیوں ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ مَعِيشَةً لَهُ ضَنكًا، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے منہ موڑ دے گا، جو بندہ مجھے یاد نہیں کرے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ ہماری معیشت تنگ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا کر اپنی فصلوں پر، اپنے کاروبار پر، اپنی کھیتیوں پر ہم نے یقین رکھ دیا۔ ہم نے یہ یقین رکھا ہے کہ ہم اگر اپنی فصل کو کھادیں نہیں ڈالیں گے، سپرے نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے تو فصل نہیں بڑھ سکتی۔ ہاں یہ ضروری ہے فصل کو بڑھانے کے لیے، لیکن اس پر یقین رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ فصل کو کم کرنا یا بڑھانا یہ میرے رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کی فصل چاہے بڑھا دے، جس کی فصل چاہے کم کر دے، یہ تو بس ایک ذریعے ہے۔ اگر ان کو ذریعوں کے طور پر استعمال کیا جائے تو ٹھیک، اگر ان پر یقین رکھا جائے، اگر ہم یہ نہیں ڈالیں گے تو ہماری فصل کم ہو جائے گی، ہماری فصل کو جو چیزیں بڑھائے گی وہ یہی ہے، تو یہ بات غلط ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی وجہ آج ہم نے زکوٰۃ سے منہ موڑ دیا۔ ہاں لوگ ہیں، آج بھی موجود ہیں جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، فصلوں کی کٹائی کے دن قریب آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، کہ جب تم فصل کی کٹائی کرو تو اس دن فصل کا حق دو۔ اس فصل کا حق کیا ہے؟ عشر، کہ تم اپنی فصل سے عشر نکالو، غریبوں مسکینوں میں اس عشر کو تقسیم کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال بڑھائیں گے، تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی، تمہارے مال میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ آج یہ سن لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، کتا حرام ہے، چرس حرام ہے، سود حرام ہے، بلی حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہے۔ سن لیجئے، جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اپنی فصلوں سے عشر نہیں نکالتے، وہ حرام کھا رہے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا۔ جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال سے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، غریبوں کا حصہ، مسکینوں کا حصہ اللہ تعالیٰ سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بہت اچھا ہمیں سمجھانے کے لیے نقشہ کھینچا، ایک قوم کی، ایک میلے کی مثال بیان کی کہ ایک باپ تھا، وہ جب بھی ایک بندہ تھا، جب بھی فصل کی کٹائی کا دن آتا تو غریب مسکین لوگ اس مکے محلے کے دور دراز سے چلے آتے اس کے پاس، کس وجہ سے کہ وہ ان کو ان کا حصہ دیا کرتا تھا، اپنی فصل سے ان کو غلہ دیا کرتا تھا، ہر ضرورت مند کو دیتا تھا، پھر جو بچ جاتا وہ اپنے گھر میں رکھ لیتا، تو اس کی فصل اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی فصل کے اندر برکت ڈالی، تو اس کے پاس مال کی فراوانی تھی، غلے کی فراوانی تھی، اس وجہ سے اس نے غریبوں کا حصہ نکالا، مسکینوں کا حصہ نکالا۔ آخر یہ دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کے تحت سب نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے، سب نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اس بندے کا وقت آ جاتا ہے، وہ
وہ فوت ہو جاتا ہے. جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ ساری کھیتی ان کے بیٹوں کے پاس آ جاتی ہے. تو بیٹوں کے ذہن کے اندر شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہارا باپ لوگوں کو دیتا تھا اور جو اس کے پاس بچتا تھا وہ خود رکھتا تھا, اس کے پاس اتنی دولت ہے, اور اگر تم مسکینوں کو نہ دو تم وہ بھی فروخت کرو تو تمہاری دولت کتنی زیادہ ہو جائے گی. یہ شیطان نے ان کے دل کے اندر بات ڈال دی. انہوں نے کیا کیا کہ ہم ایسے کریں گے کہ جب والد صاحب زندہ تھے تو وہ فصل کی کٹائی کرتے تھے نا, تو مسکین جو تھے غریب لوگ تھے وہ دن کے وقت آتے تھے. ہم ایسے کریں کہ رات کو اٹھیں گے تہجد ٹائم تو ہم چل جائیں گے اور جلدی سے جا کے اپنی ساری فصل کی کٹائی کر کے گردہ نکال کے ہم بیچ دیں گے. جب غریب مسکین آئیں گے تو ان کو نعرہ لگا دیں گے کہ بھائی ہم نے تو بیچ لیا, تو لیٹ ہو گئے. تو یہ باتیں کر کے فیصلہ کر کے مکمل پروپیگنڈا بنا کے وہ گھر سے نکل پڑے مکمل تیاری کے ساتھ نکلے اور راستے میں جا رہے چپکے چپکے سے. بھائی رات کا ٹائم ہے, بات نہیں کرنی, بولنا نہیں, زیادہ اونچی نہیں بولنا, کہیں ہم سائے سن نہ لیں, اٹھ نہ جائے, زیادہ شور نہیں کرنا, کسی نے آگ نہیں جلانی. یہ چیزیں تو قرآن کے اندر نہیں موجود, لیکن کہ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ چیزیں بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. ایک فرضی میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ وہ کس طرح گئے ہوں گے کہ یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا. وہ جب اپنی فصل کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی آئی, آگ آئی, اس نے ان کا سارا کھیت جلا دیا. ان میں سے ایک کہنے لگا او بھائی ہم رستہ بھول گئے ہیں, یہ ہماری فصل نہیں, ہماری فصل کوئی اور ہے, ہم اندھیرے میں آئی ہیں تو ہم رستہ بھول گئے, آؤ ہم اپنی منزل تلاش کریں. ان میں سے ایک بیٹا سیانا تھا, وہ بول پڑا تم رستہ نہیں بھولے, تم نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فصل برباد. یہ ہے ہماری فصلوں میں کمی کا سبب, اور کوئی سبب نہیں ہماری فصلوں میں کمی کا. جتنی مرضی سپرے کھاد لگا لے, اگر غریبوں کا حق نہیں نکالیں گے تو آپ کی فصل میں برکت نہیں آئے گی, آپ کی فصل نہیں بڑھے گی, کبھی نہیں بڑھے گی. کبھی ان لوگوں کو دیکھ لینا جو اللہ کے راستے میں زیادہ دیتے ہیں, اللہ بھی ان کو زیادہ دیتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم ایک لو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں 70 لٹاؤں گا, اور جو زیادہ اخلاص سے دے گا میں اور زیادہ دوں گا. اور اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر ہمارے سامنے ان کا وقوع نہ ہو تو ہم نہیں مانتے کہ ہم اللہ کے راستے میں ایک دے رہے ہیں تو ہمیں 70 نہیں ملا بھی. تاکہ آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب ہم گندم کی فصل لگاتے ہیں تو ہم لگاتے وقت ہم نے ایک تھیلا ڈالا ہوتا ہے, اس کے اندر سے اٹھاتے ہیں اور ایسے پھینک دیتے ہیں. وہ سب دانے بکھر جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر ایک ایک دانہ لگتا ہے. اتنا ایک ایک دانہ لگتا ہے, وہ زمین کے اندر جاتا ہے, تھوڑا سا پروسیس ہوتا ہے اس پر, پھر وہ اس کی کوپر نکلتی ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک سٹا بن جاتا ہے. اس کا کیا بن جاتا ہے؟ سٹا بن جاتا ہے. کبھی توڑیے سٹا, اس کو بس کیا, اس کے دانے کتنے آپ نے کتنے لگائے تھے؟ ایک. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے دیے؟ اسی طرح جو چیزیں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہی اللہ تعالیٰ تمہیں یا تو دنیا میں لٹا دے گا. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ لٹائے تو اس بات پر پشیمان مت ہونا کہ میرے اللہ نے مجھے واپس نہیں کیا, بلکہ اس بات پر خوش ہو جانا کہ میرا رب مجھے اس وقت دے گا جب مجھے اس حساب سے زیادہ ضرورت ہوگی. کیونکہ قیامت والے دن ایک شخص کو جنت میں داخلے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. وہ اپنی ماں کے پاس آئے گا, بھائیوں کے پاس, بہن کے پاس, باپ کے پاس, بیوی بچوں کے پاس, دوستوں احباب کے پاس, اہل و عیال کے پاس, رشتہ داروں کے پاس, بڈیروں کے پاس, جن کے ساتھ ان کا تعلق ہو ان کے پاس جائے گا. کوئی بھی اس کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا. کتنی؟ ایک نیکی بھی نہیں دے گا. تو اس بندے کو خوش ہو جانا چاہیے اگر میری ایک نیکی کام ہوئی تو یہ جو اب اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا, اگر میں نے 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اس وقت اللہ مجھے 70 دیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہے نا ایک کامیابی کا ذریعہ. اصل کامیابی دنیا کی کامیابی میرے بھائیوں کامیابی نہیں. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا بادشاہ بنا دے, پوری دنیا اس کے بعد تحت ہو جائے, پوری دنیا کے خزانے اس کے قبضے میں آ جائے, دنیا میں وہ جو چیز چاہے حاصل کر لے,
ایمان کی دولت نہیں نا، ایمان کی دولت تو وہ اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا سب سے غریب ترین انسان وہ، اور ایک بندہ ہے اس کے پاس کھانے کے لیے ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، چاہے اس دنیا میں غریب ہے، لیکن قیامت والے دن وہ امیر ہوگا، اور امیروں سے کئی 100 سال پہلے جنت میں چلا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سب سے بڑے شخص، جو سوٹ جو کپڑا ایک دفعہ تن پر ڈال لیتے دوسری دفعہ وہ تن پر نہ پہنتے، اور جس علاقے سے وہ گزر جاتے خوشبو اتنی عمدہ لگاتے تھے کہ عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی تھی، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا تھا، ان کو خود پتہ چل جاتا تھا اس گلی سے مصعب بن عمیر گزر، خوشبو بتا دیتی تھی، ان کو پتہ تھا اتنی عمدہ خوشبو مصعب بن عمیر کے علاوہ کوئی نہیں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی ان کے دل کے اندر ڈال دی، ایمان کی دولت سے ان کو نواز دیا، ہجرت کا موقع آیا، مکہ سے چل پڑے، جی اب ہجرت کا موقع آ گیا، اپنی ہجرت کرنی، جانے لگے ہیں، ضروری پیسے بھی اٹھا لیے، ضروری غذا بھی اٹھا لی، بیوی بھی ساتھ لے لی، بچے بھی ساتھ لے لیے، بدن پر سب سے عمدہ لباس بھی پہن لیا، اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں، مال بھی گیا، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، سواری بھی گئی، حتیٰ کہ تن پر جو کپڑے انہوں نے پہنے تھے وہ بھی گئے، بالکل کپڑوں سے ننگے ہو گئے، ان کو ایک ٹاٹ ملا، وہ ٹاٹ انہوں نے اپنے سطر پر لگا لیا، اپنے سطر کو چھپا کر چل پڑے کہ اب جو عہد کر لیا ہے، اب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکے ہاتھ پر اب بیعت کر لی ہے، ان کی غلامی قبول کر لی ہے، اب اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اب ان کی غلامی پر ہی مریں گے، ان کی غلامی کے اندر ہی مریں گے۔ یہ عزم لے کر مکہ سے چل پڑے، مدینہ میں پہنچ گئے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بھی آ گیا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اے مصعب ساتھ کیا لے کر آیا ہے؟ مصعب بن عمیر کہنے لگے اے اللہ کے نبی ساتھ کچھ نہیں لایا، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، بہن بھائی بھی گئے، مال بھی گیا، دولت بھی گئی، سواری بھی گئی، کپڑے بھی گئے، اللہ کے نبی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا ہے وہ اپنے سطر پر ڈال کر آ گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک چھوٹا سا سوال کیا، آج وہ چھوٹا سا سوال ہم بھی اپنے آپ سے کریں کہ کیا ہمارے اندر بھی وہ چیز بالکل مکمل موجود ہے؟ آپ نے فرمایا اے مصعب کیا ایمان بچا ہے تیرے پاس کی وہ بھی تو لٹایا ہے؟ اللہ کے نبی وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ایک ایمان ہی تو بچا ہے میرے پاس، باقی سب کچھ لٹا دیا ہے، اس ایمان کو بچانے کے لیے تو میں نے سب کچھ لٹایا ہے، اگر میں وہ ایمان لٹا دیتا تو میرے پاس کچھ نہیں جانا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مصعب اگر تیرے پاس ایمان بچ گیا ہے تو تو اس دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، تو تیرے پاس دنیا کی ساری دولت موجود ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ میرے بھائیوں ایمان اور نفاق جس طرح ہوتے ہیں نا متضاد الفاظ، کہ ان الفاظ کے متضاد لکھے، دن کا متضاد کیا رات، جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، جب سورج ہوگا تو چاند نہیں ہوگا، تو یہ متضاد ہے۔ تو ایمان کا جو متضاد ہے وہ ہے نفاق۔ کیا ہے؟ نفاق۔ جس بندے کے دل کے اندر نفاق آ جائے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کسی چیز سے پناہ مانگتے تھے نا، اے اللہ ہمیں بچا کر رکھنا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک۔ تو یہ میں مختصر سا بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق آتا کس طرح ہے۔ منافق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائیں، جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، لڑائی ہو جائے گالی دیتا ہے، اس کو کوئی امانت دے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے،
یہ 4 چیزیں ایک حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جو بندہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے. فجر اور مغرب فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے اندر جو بندے سستی کرتے ہیں, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے, ان کے اندر سستی کرتے ہیں, ان کے دلوں میں نفاق آ جاتا ہے. ان کے دلوں میں نفاق آ جاتا ہے. وہ ایمان آہستہ آہستہ نفاق آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہمیشگی کرتا ہے تو نفاق بھی ان کے دلوں کے اندر جڑیں مار جاتا ہے. پھر وہ نہ برائی کی تمیز کرتا ہے نہ اچھائی کی تمیز کرتا ہے. اس کے اندر سب ٹھیک سب برابر ہوتا ہے. اور ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو گیا, عشاء کی نماز اس نے نہیں پڑھی, وہ سو گیا, سویا رہا تاکہ فجر کی نماز بھی گزر گئی, وہ سویا پڑا ہے, تو شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب. یہ میرے الفاظ ہوں تو آپ اس کو ٹھکرا سکتے ہیں, آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ میرے الفاظ نہیں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, 2 احادیث ہیں جن کا یہ مفہوم ہے کہ جو بندہ فجر کی اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا, سویا رہتا ہے, تو شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے. میرے بھائیوں اپنے اعمال کی اصلاح فرما لیں, اپنی نمازوں کی درستی کر لیں, اپنی روحانی تخلیق کو غذا پہنچا لیں, اپنی روحانی تخلیق کو مضبوط کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں, ہمیں کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو کر کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا کر کے فرمائے کہ اے بندے تو کامیاب ہو گیا, اب جا تو میری جنتوں کا مہمان کر گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.